اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق اور اللہ کی نعمتوں کو شکر گزاری عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم 1 سے لے کے 45 تک پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں ہم نے کیا پڑھا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے جاتے ہیں۔ مین تھنگ جو اللہ نے جو ان آیات میں بتائی تھی وہ یہ تھا کہ الرحمن اللہ کا جو نام ہے، سو پاپولر نام اللہ کے نام کے علاوہ وہ سیکنڈ جو بہت فیمس نام ہے وہ ہے الرحمن۔ تو الرحمن پہ ہی وہ تمام صورت چل رہی تھی کہ اللہ کتنا مرسیفل ہے، کہ کتنا سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور جو کوالٹیز اللہ نے انسان کو دی ہے وہ تھا اس نے اس کو قرآن سکھایا اور پلس اس کو بولنے والی صلاحیت دی۔ یہ ہے مین تھیم اس صورت کا۔ اور پھر اللہ نے دوزخ کے بارے میں بھی کافی ڈیٹیل بتائی ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا، کیونکہ انسان کو یہ 2 بیسٹ کوالٹی دی ہیں، جانوروں سے اپر کیا ہے۔ جانوروں کو بولنا نہیں سکھایا اور ان کو قرآن بھی نہیں آیا، ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس یہ شعور ہے کہ اس کو بولنا بھی سکھایا، اپنا ایکسپریشن کر سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات قرآن آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جانوروں کی طرح سمجھانا نہیں چاہتا کہ ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے مانو کہ نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، قرآن جیسی کتاب دی ہے، سوچو، غور و فکر کرو اور انسانوں والی سمجھداری پیدا کرو۔ جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارو۔ اگر تم جانوروں کی طرح زندگی گزار کے آئے تو یاد رکھو سزا بھی انہی کی طرح ملے گی تمہیں، جو ایک لاشعوری طور پہ تم زندگی گزار کے آئیں گے۔ تو یہ تو تھا پچھلی آیات کا جو ہم نے کیلکولیٹ کیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 46 سے اس کے اینڈ پہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار عالم اپنا عمل کی توفیق دے۔ اچھا، آج کی آیتوں میں ہم نے جو لاسٹ ٹائم تو یاد ہے نا کس قدر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ دوزخ کی جو سزا ہے وہ بے انتہا سخت ترین ہے، اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مقام جو دوزخ کی سزاؤں کا لگتا ہے کہ پوری قرآن میں ہائی جگہ ہے جو اتنا پاورفل سزائیں بتائی گئی تھی۔ بالکل اس کے اپوزٹ جب اللہ تعالیٰ کوئی بہت سخت بات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری کی ہوائیں بھی چلاتے ہیں۔ تو آج کی آیات جو ہیں وہ تمام تر جنت کی آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں ہمیں اللہ جانا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور پھر یہ کہ اتنی پیاری آیات ہیں یہ کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھے کوئی ڈزنی ورلڈ کی فینٹیسی ہے کہ جیسے وہ کیسلز ہوتے ہیں، وہ پرنسز ہوتے ہیں، یہ فینٹیسی نہیں ہے، یہ بالکل ٹرو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ آپ کو جنت کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو اب تو دیکھیے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے 26 سپارے پڑھ لیے الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے ہمیں جنت میں جانے کا پاسپورٹ تو ہمارا آلموسٹ بن ہی گیا ہے، اب ویزا لگنے کی دیر ہے۔ تو ویزا لگنے کے لیے اور اس پیاری جنت کی سیر کو جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں ہم ان پہ عمل کریں۔ اب جو اس کی خوبصورتیاں ہیں تو وہاں تو دیکھیں وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، ریئل بات جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ وہ اسی دن پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا آج آپ کے پاس میرے پاس موقع ہے، ہم اس کی تیاری کر لیں اس جنت میں جانے کے لیے، تاکہ کل ہم کو نہ پھر افسوس نہ ہو، حسرت نہ ہو کہ اللہ ہم نے کیا کیا۔ تو جو جنت کی نعمت ہے جب ذکر یہاں آیا ہے وہ قرآن میں کہیں نہیں آیا، جس طریقے سے اس میں جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا، ہم سورہ نیکسٹ اس کی جو سورہ واقعہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں بھی ذکر آتا ہے، اور اس میں بھی جو اتنا پیارا ذکر ہے پورے قرآن میں اور اتنا کہیں اتنا ڈیٹیل سے نہیں ملتا جو ایک ساتھ آیا ہے۔ اور پھر اس کی آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ ہم کسی نعمتوں کا انکار نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت بتائی ہے کہ جب بھی یہ آیت آیا کرے تو کہا کرو کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا،
اب جو یہ آیت ہم جو پڑھ رہے ہیں 46 سے لے کے 78 تک، تو اس میں جو ہے نا 2 جنتوں کا ذکر ہے. اوکے، یہ بہت غور سے سنیں، میں جو آپ لوگوں کو بات کہہ رہی ہوں. تو اس میں مفسرین جو علماء ہیں ان میں ہر کا ڈیبیٹ ہوتا ہے نا، کچھ علماء ایک بات کہتے ہیں، کچھ ایک بات کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ جو 2 جنتوں کا ڈسکرائپشن آیا ہے، ایک جو بگننگ میں ہم پڑھیں گے وہ ہے سابقون والوں کی، یعنی کہ ٹاپ آف دا آنر ہوتے ہیں نا، آنر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، آنر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ذکر. دوسری جنت جو ہے وہ ریگولر والے ہوتے ہیں، جو ریگولر ہوتے ہیں جنتی جو جائیں گے ان کے لیے ہے. کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہ جو ہے پہلی والی ایک ہوتے ہیں نا، ایک جاتے ہی آپ کو ایپیٹائزر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ لے لو، تو کہتے ہیں ایک جنت وہ ہے اور دوسری جو ہے اس کا اور اعلیٰ مقام ہے. واللہ عالم، یہ تو جانے کے بعد ہی ملے گا. مگر جو مجھے بات لگی، کیونکہ اب ہم اس کے نیکسٹ جو سورہ پڑھیں گے وہ ہے سورہ واقعہ، اس میں 2 کیٹیگری کو سپریٹ کیا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے سابقون اور اولون، یعنی کہ آنر رول رکھنے والے جنتی جو ہائی فائی لوگ ہیں. دوسرے جو ریگولر جنت ہے، تو دونوں کی جنتیں الگ الگ ہوں گی. یقیناً ان کی محنت الگ ہے، تو ان کے آنر رول پہ ان کو زبردست ان کو ویلکمنگ ہوگا. جو ریگولر والے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہوئے گی، مگر آف کورس جس نے محنت کی ہے اس کا زیادہ اجر ہوگا. تو پہلی جنت اور دوسری جنت، ان دونوں کی کمپیئر ہم کرتے ہیں ابھی. تو پہلی جنت میں دیکھیے، اب اس میں ہم آیت جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب اس میں دیکھیے 42 آیات میں بتاتے ہیں کہ 2 باغ ہوں گے، جو اولون سابقون کو 2 باغ ملیں گے. تو اس کے جو باغ ہوں گے نا، جو گارڈن ہوگا وہ دور تک پھیلا ہوا ہوگا، خوب بڑی بڑی شاخیں ہوں گی، بہت گرینری، بیوٹیفل. اچھا، جو دوسری جنت میں ہے ان کے بھی 2 باغ ہوں گے، مگر ان کا ڈفرینٹ ایکسپلینیشن ہے باغوں کا. یعنی کہ ان کا بہت ہی ہائی کوالٹی کا باغ ہوگا، ان کا ایک ریگولر ٹائپ کا باغ ہوگا، گہرے سائے والے، وسیع، اتنا شاید ڈیپ ڈارک نہ ہو جتنا بیوٹیفل ڈارک گارڈن ان کا ہوئے گا. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں پہ ریورز ہوئیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح دوسری جنت والوں میں یہ ہے کہ چشمہ ابلے گا. جو ریور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ فلو کرتا ہے نا، دور تک جاتا ہے. اور جو چشمے ہوتے ہیں، چشمے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں ہماری، کیا بولتے ہیں، گلاسز، ہاں گلاسز کیا کی بولتے کہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا، وہ دیکھیے وہ ایک ہی اسپاٹ پہ ابل رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ فلو نہیں کرتے. تو دوسرے والوں کا یہ ہے. اس کے بعد ہم 52 میں پڑھتے ہیں کہ الگ الگ بہت سارے ورائٹیز ہوئیں گے، کھانے پینے کے بے انتہا ورائٹیز ہوئیں گے. اچھا، جو ان کی سیکنڈ نارمل والے جنت والوں کی، اس میں صرف سلیکٹڈ بتایا گیا ہے، خاص انار، کھجور اور انگور، اور اسی طرح اور بھی ہوں گے جس کے نام نہیں بتائے گئے. مگر جو سابقون ہیں ان کا تو ان لمیٹڈ بتایا گیا ہے. میں آپ کو کمپیئر بتا رہی ہوں تاکہ ہم دعا کریں، تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں سابقون میں اللہ تعالیٰ ہم کو جگہ عطا فرمائے. اسی طرح 52 آیت میں بتایا کہ ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ جس کا جیسے کمفرٹر ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کمفرٹر کے اپر لیئر کا ڈیزائن ہوتا ہے اور نیچے پلین ہوتا ہے نا، تو اس کا مٹیریل، اپر مٹیریل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے وہاں جو بہترین کمفرٹرز یا بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، ان کا جو نیچے کا پورشن ہے وہی پیور سلک ہوگا، بہترین قسم کا. اور اوپر کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ اللہ جانے کیا کوالٹی ہوگی. پلس گارڈن بھی ہوں گے، جہاں ان کا بیٹھنا اٹھنا ہوگا وہاں گارڈنز بھی ہوئیں گے. اچھا، جو ان کا بتایا گیا ہے، ان کا یہ بتایا کہ وہ بیوٹیفل جو ہیں قالین ہوئیں گے، اچھے سے خوبصورت ہوئیں گے، اچھے مٹیریل کے کارپیٹ ہوں گے. اور جو وہاں پہ ان کو ملیں گی حوریں، جو خوبصورتی لڑکیاں ملیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یاقوت اور مرجان سے کہا ہے. اور اسی طرح ان کا جو ہے ان کی ڈیفرنٹ کوالٹی بتائیے، ان کی ذرا ہائی کوالٹی ہے، ان کی دوسری ہے. تو جب 2 درجات ہوں گے تو بہت فرق ہے، دونوں درجوں میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ ان کی محنتیں ڈیفرنٹ تھیں. دنیا میں انہوں نے بہت محنت کی تو ان کو پھل مل رہا ہے، جس کی جیسی محنت ہوگی ویسے ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا کمپیئر 2 جنتوں کا. میں نے بتایا کہ اس لیے اب ہم محنت کر لیں، کس میں جانا ہے اب آپ کی ڈیسائیڈ ہے کہ آپ کو کہاں کا ویزا چاہیے. اوکے،
چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں، پھر کیا کیا نعمتوں کے اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ اچھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرا، مین تھنگ بتائی جا رہی ہے، اس کو کیا ملے گا؟ جنتیں ملے گی، جنت نہیں جنتان ملیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ سورہ جن اور انسان دونوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور جو جنت کا حسن ہوگا، جنت کی جو بیوٹی ہوگی، وہ جو اعلیٰ ماسٹر پیس کے لیے ماسٹر کائنڈ کے لوگ ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ اللہ میاں ہم سب کو دنیا میں پیدا کر دیا، اب سلیکشن ہو رہا ہے، سلیکشن ہو رہا ہے کہ کون جنت کے پیس ہے، جنت میں کون ڈیزرو کرتے ہیں جنت جیسی جگہ پہ جانے کے لیے، تو آپ کا میرا سلیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تقویٰ ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر، کہ اللہ کے ڈر سے آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو تقویٰ جو ہے نا انسان کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے، اسٹریٹ رکھتا ہے۔ اگر یہ ڈر، یہ خوف اس کے اندر سے نکل جائے تو انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی ایک ڈر ہوتا ہے جو انسان کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے۔ صحابہ جو تھے اتنی فرما بردار تھے، آپ کو پتہ ہے کتنے اوبیڈینس تھے اللہ کے، اس کے باوجود وہ اپنے اتنا ڈرتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہاں کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اور ہمارا کیا حال ہے، ہم اتنی نافرمانی کر کے بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کچھ ہو جائے گا، ہم کو کوئی معمولی سی بات لگتی ہے۔ تو یہ خوف ہونا چاہیے، یہ کوئی معمولی کی بات نہیں ہے، کہ ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے کہ ہم کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب تک 5 باتیں اللہ تعالیٰ انٹرویو پرسن ٹو پرسن 5 باتیں نہیں پوچھیں گے، وہاں سے کوئی موو نہیں کر سکے گا۔ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو زندگی دی تھی وہ آپ نے کہاں گزاری، جو جوانی دی تھی آپ نے کہاں گزاری، یعنی کہ زندگی کا بھی سوال ہوگا، اس میں سے مین پوائنٹ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ جوانی کا ٹائم تم نے کس چیز میں گزارا۔ اس کے بعد جو تمہیں مال دیا تھا، جو صحت دی تھی، جو علم دیا تھا، یہ تمام سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ تو یہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو سوچیں، اپنے اس میں فیل کریں، سوچیں ہم کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تمام باتوں کا سوال کا جواب دینا ہوگا، کیسا لگے گا ہمیں، کیسا فیلنگز ہوں گے، ہمیں سوچنا چاہیے چیزوں کا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آیت، یعنی کہ جو متقی لوگ ہیں، اللہ کا خوف ان نعمتوں کے طور پہ، یعنی کہ جو خوف ہے، جو جنتیں ملیں گی اللہ کے خوف سے، جو ڈر کے انسان برائیوں کو چھوڑتا ہے، تو اس کی نعمت میں، اس کے انعام میں اللہ یہ 2 جنتیں اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو اس میں جو نعمت کے جو خوف ہے نا، وہ بھی ایک نعمت، ایک بلیسنگز کے طور پہ اللہ ہم کو بتا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے تقویٰ ہمارے دل میں آ گیا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں تقویٰ آ گیا؟ اس کا اظہار ہمارے دل سے کنیکشن ہوتا ہے۔ جب دل میں تقویٰ آتا ہے نا تو آپ کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی باتوں میں، آپ کی اخلاق میں، آپ کے اوپر جھلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے آپ جاب کرتے ہیں، آپ کی جاب میں آپ کا جو آپ کی تنخواہ ہے وہ ریز ہو گئی، آپ کو پہلے سے زیادہ پیسے ملنے لگے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کی ڈریسنگ اچھی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں پیسہ نظر آئے گا نا، نیچرلی جب پیسہ زیادہ ہوگا تو گھر کا ہر چیز میں وہ ہر چیز نظر آئے گی۔ اسی طرح جب تقویٰ ہمارے دل میں آتا ہے تو ہماری پرسنالٹی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے خوش قسمت ہیں وہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ دنیا میں تو دیکھیے خوف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، فوبیا، اسلام فوبیا، ڈارک فوبیا، تو ہائی فوبیا، کیا کی فوبیا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کا جو ڈر ہے وہ بڑی بلیسنگز ہے۔ دنیا کے جب خوف آتا ہے نا، جب ڈر آتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ وہ چکن بن جاتا ہے، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب
ایکچول اللہ کا خوف، اللہ کی وہ جو چیز ہمارے دل میں آتی ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے انسان بہت مضبوط بریو بن جاتا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں آتا. پھر اس سے کیا ہوتا ہے عمل کا خوف کہ اللہ کو جواب دینا ہے، انسان پھر آگے بڑھتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اتنا اچھا بن جاتا ہے. اگر اس کو ناکامی کا ڈر ہو کہ ارے اگر میں کام نہیں کروں گا میں آخرت میں فیل ہو جاؤں گا، تو انسان اس سے بچنے کی تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو بیٹر پرسنالٹی بناتا ہے کہ اس کو آگے بڑھنا ہے. تو اللہ کا ڈر انسان کو کیا ہوتا ہے ڈسپلین سکھاتا ہے. اللہ کا ڈر انسان کو اور اس کو ظلم ہوتا ہے نا، ظلم کسی کو تکلیف دینا، خود غرضی، بے حس ہو جانا ہونے سے روکتا ہے. اور دل کتنا بھی چاہے کسی کے ساتھ آپ بدتمیزی کرو، ایٹیٹیوڈ دکھاؤ، لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے اس کو روک لیتا ہے، اس کو کرنے نہیں دیتا. حالانکہ دل چاہ رہا ہے کہ اس کو ایک کے چار سناؤں، مگر کیونکہ اللہ کا خوف ہمیں وہ چیز کیا کرتا ہے کنٹرول کر لیتا ہے. تو یہ ہمارے اعمال کا محافظ ہے، یہ تقوی جو ہے ہمارے اعمالوں کو بچا کے رکھتا ہے. اور ایک دفعہ کا ڈر جو ہے نا انسان کو، دیکھیے ڈر آیا مگر انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. ایک وقت کا ہوتا ہے نا انسان جب اسٹینڈ لے لیتا ہے تو اس کا ڈر چلا جاتا ہے. تو نہ لوگوں کا اگر لوگوں کا ڈر ہو تو انسان کیا نا لوگوں کی ناکامی کا ڈر دوسرے ڈر سے نجات دیتا ہے، کہ لوگوں کا ڈر جو ہوتا ہے نا پھر ہمیں اور ویک سے ویک بنا دیتا ہے. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ڈر اس کے اندر کیا ہوگا تقویٰ پیدا ہوگا. جب وہ سوچے گا تو جو ڈرے گا وہ بچے گا. اور لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کیوں نہیں آتے لوگ قرآن پڑھتے؟ ان کو ڈر لگتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو. لیکن تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے نا، جو نہیں کریں گے، نہیں پڑھیں گے، تو پھر ان کا سلوشن نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ عمل کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ قرآن اسی لیے نہیں پڑھتے کہ اس کے بعد کیا ہے عمل کرنا پڑے گا، کہ اللہ کہے گا تمہیں پتہ چل گیا تھا کیوں نہیں کیا. یہ ڈر سے ہی نہیں پڑھتے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں کا جو ڈر ہے، جو لوگ انسانوں کی ڈر کی وجہ سے نیکی پہ نا پھر کیا ہوتا ہے استقامت نہیں ہوتا ہے. جن کے دلوں میں اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک نیکی تو شروع کرتے ہیں، لیکن جب لوگ ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ ڈر، کیونکہ ان کو ابھی اتنا اسٹرانگ ایمان نہیں آیا، وہ ڈر کے وہ نیکی کا کام چھوڑ دیتے ہیں. اور انسانوں سے جب انسان ڈرنے لگتا ہے نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے چھپ کے کیا کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. تو اگر اللہ کا ڈر ہو تو یہ ان چیزوں سے وہ بالکل آزاد ہو جاتا ہے. اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں گی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمارا امتحان ہے کہ کتنا اللہ سے ڈر ہے، ہمیں اپنے نفس پہ کنٹرول ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کی قدر کرو، جو ہمیں دیا گیا ہے اس سے جنت کی کوشش کرو. اور وہ واقعی جنت کے لیے محنت کرنا ورتھ کرتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے کہ وہ واقعی جانے کی جگہ ہے، اتنی خوبصورت جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو اللہ سے ڈرے گا اور انسانوں کہ جن اور انسان اللہ کا خوف پیدا کرو تو تم کو میں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں پھر کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، یعنی کہ جب تمہیں اتنی خوبصورت باغات تمہیں ملیں گے کیا تم اللہ کا انکار کر سکو گے؟ تو جو اہل قریش تھے، آپ کو پتہ ہے نا پہلے مخاطب وہی ہوتے ہیں قرآن کے، تو قیامت کو آپ کو پتہ ہے وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اگر مانتے بھی تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ اگر کبھی ہوئی بھی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، یہ جو مسلمانوں کی جو ہیں فقیر غریب لوگ جتنے بھی ہیں، کوئی حصہ ان کو کیوں ملے گا؟ ان کو یہ نعمتیں ان کو کیوں ملیں گی؟ ہمیں یہاں ملی ہے تو ہمیں وہاں بھی ملیں گی. تو آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا. ان کا خیال تھا کہ جس طرح دنیا میں ان کو اللہ نے اتنے دیا وہ سب کچھ ان کو اللہ آخرت میں بھی دے گا. تو ان کا جو یہ پراؤڈنس تھا، ان کا جو یہ غرور تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا جنت کی ایک ایک نعمت پر ہاتھ رکھ کے اللہ نے بتایا، یعنی کہ جتنے اب ہم یہاں پڑھتے جائیں گے نا، اللہ نے ایک ایک نعمت کو بتایا ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ایک ایک نعمت اس کو دیکھو.
ہم اپنے متقی بندوں کو عطا کریں گے، تم دیں گے۔ اور اب تم بتاؤ تم ہماری کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم کہتے تھے نا کہ محض یہ خوش کرنے والی باتیں، اس وقت کیسے ایسا سب کچھ ہوگا، یہ سب فینٹیسی زندگی تم ہمیں بتا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب بتاؤ کہ جب ہم یہ ساری نعمتیں اپنے بندوں کو دیں گے تم حسرت کرو گے، تم اپنے آپ کو ملامت کرو گے، تو پھر تم کیا کیا نعمتوں کو اللہ کے جھٹلاؤ گے۔ اس وقت تم جھٹلا سکتے نہیں کر سکتے۔ اب دوسری بات آ رہی ہے آیت نمبر 48 کہ جن میں بہت سی شاخیں ہوں گی۔ اچھا، یہ 2 باغ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو یہ 2 باغوں کی بیوٹی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ اس میں اتنے ہرے بھرے، اتنی کوئی ایسا نہیں بے رونق سا نہیں ہوگا، اجڑا ہوا ایسا نہیں، ایک ایک درخت کی شاخیں خوب گھنی گھنی پھیلی ہوئی ہوں گی۔ ایک درخت ہوتا ہے نا تو چھوٹا سا سکڑا ہوا سا ایسا سا ہوتا ہے، نہیں، اتنا پھیلاؤ میں ہری ہری ڈنڈیاں، ہرے ہرے بڑے بڑے پیارے سے درخت ہوں گے، کثرت سے حسین نظارہ، جتنا دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی بیوٹی اس کے اندر پھیلی ہوئی ہوگی۔ یہ سب آپ لوگ امیجنیشن سے کام لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ ایک دن اللہ چاہے گا تو ہم ضرور دیکھیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو جو اہل عرب کے پاس جو باغ ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، ان کو انہی کی زبان میں سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ اس پہ ناز کرتے تھے کہ اگر کسی کے پاس ایسا گرین باغ ہو، کیونکہ وہ ایک ڈرائی کنٹری تھا، آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ، اگر اس میں اس ڈیزرٹ میں کسی کے پاس اتنا گرین باغات ہوتے تھے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں کہ ایسے ڈیزرٹ میں ہمارے ایسے گرین درخت ہیں والے ہمارے پاس گارڈن ہے۔ تو آج تو ہم دیکھیں یہ تصور سے ہی کام لے سکتے ہیں کہ کیا خوبصورت حسین باغ ہوں گے، ہے نا۔ انشاءاللہ اصل حسن تو وہاں جا کر ہی آپ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا کیا نعمتوں کو تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تو بتایا نعمتیں جھٹلانے والوں کے لیے نعمت نہیں ہے، جو آج نعمتوں کا اقرار کر رہے ہیں ان کو آخرت میں بھی وہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے آگے جھکیں گے۔ جو آج انکار کر رہا ہے وہ کیسے کل اللہ کی نعمتوں کو مانے گا۔ اب آیت نمبر 49، اور نہ مانے گا کیا، ماننا پڑے گا اس کو دیکھ کے بھی۔ آیت نمبر 49 ہے، ہو گیا، اچھا، ان دونوں میں چشمے ہیں بہتے ہوئے۔ تو فرمایا ہم جیسے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو حسین باغ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم جو متقی بندوں کو عطا کریں گے، تو تم اللہ نے کہا نا تم ہماری کن کن بخشش، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان کے جو یہ ہرے بھرے باغ ہم اپنے بندوں کو دیں گے، وہاں الگ الگ 2 جو ہے نا دریا، 2 چشمے بہتے ہوئے ہوں گے، دور تک جائیں گے، اتنا خوبصورت نظارہ ہوگا اس کے ہرے بھرے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ الگ الگ 2 چشمے جائیں گے تو جہاں درخت ہوئیں گے وہاں پانی کا بھی انتظام ہوگا۔ آپ نے دیکھا جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں نہروں کا ذکر آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بتاؤ تم میرے کس کس نعمتوں کا تم انکار کرو گے، تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو آج تم اقرار نا، اتنے حسین جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اپنے متقی بندوں کو دے رہا، عطا کر رہا ہے، تو تم ہماری کن کن نعمتوں کا تم انکار کر سکتے ہو۔ آیت نمبر 52 ہے، پھر کیا، اچھا، اپنے دونوں میں ہر میوہ قسم قسم کا ہوگا، پس کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تو اب دونوں باغوں میں ایک ہی جیسا پھل نہیں ہوگا، مطلب 2 باغ ہیں، ایک باغ میں پتہ نہیں کیا کیا ورائٹیز ہوں گے، دوسرے میں کیا کیا ورائٹیز ہوں گے۔ تو آپ نوٹ کرتے جائیے، دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، اس میں ان دونوں میں ہر میوے قسم قسم کے ہوں گے، اللہ جانے کیا کیا ورائٹی کی چیزیں ہوں گی، الگ الگ قسم کی ہوں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے پھر کیا کیا نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اس کی قدرت کا کمال، کن کن نعمتوں کو تم انکار کرو گے۔ اے اہل قریش، تم کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کی نعمتیں اللہ اپنے متقی بندوں کو دے گا۔ آیت نمبر 54 ہے، بچھونوں پہ جن کے استر اطلس کے ہوں گے اور تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، میوہ دان ان کے لیے جھکا آئے گا، پھر کیا کیا نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو اب یہاں پہ انسان کا جو اور موٹیویشن کرنے کے لیے ان کو اور ان کے لیے اچھے جو انعاماتوں میں سے جو ایک انعامات ہوگے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جو اوڑھنا بچھونا، ان کے، میں آپ کو کمفرٹر اس لیے بول رہی ہوں کہ ہم جو یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ان کے
بچھونوں پہ جن کے استر اطلس کے ہوں گے، جو ان کو اوڑھنیاں ہوں گی، یا ان کی جو اللہ جانتا ہے کیا ٹائپ کی جو چیزیں وہاں بچھی ہوئی ہوں گی. تو میں نے آپ سے کہا نا، اس کا جو نیچے کا پارٹ ہوتا ہے، یوزلی آپ جیسے دیکھیں نا اوپر ایک شرٹ پہنتے تو انڈر اس کی جو اندر کی چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ مٹیریل ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے کپڑوں کے اندر جب استر لگتا ہے، اوپر ہمارے کام والا سوٹ ہوتا ہے، نیچے جو ہے ایک عام کاٹن لون کی شمیز ہم پہنتے ہیں. تو اسی طرح کمفرٹر اور جو وہاں کی چیزیں ہوں گی، اس کے اوپر کا تو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ تو کیا ہی ہوگا، مگر اندر کی جو استر ہوگی وہی اتنی حسین، اتنی خوبصورت کہ اس کا نام دیا ہے جن کی اطلس کے ہوں گے. اطلس وہ ہائی کوالٹی کی کوئی کپڑا ہوتا ہے، وہ اندر کا ہی ہوگا، اوپر تو اللہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی. اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ تکیے لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے. اب آپ دیکھیے تکیے لگا کے بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ریلیکس ہو کے بیٹھے رہیں گے نا. اور آج ہم طرح طرح کے تکیے اپنے بیڈ پہ کتنے 10,000 تکیے لگے ہوئے ہوتے ہیں. آج کل کے فیشن میں ایک چھوٹا تکیہ ہے، اس کا بچہ کتنے تکیوں لگا کے سجا کے بٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا انسان کی نیچر کیا کیا چیزوں کو پسند کرتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور میوے جو ہے وہاں پہ باغوں میں پھل اور دونوں باغوں کے قریب ہوں گے. اور اچھا اس کے ریلیکسیشن کا خوبصورت ترین انداز جو کھینچا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تو مزے سے گرم گرم اپنے بیڈ پہ یا جو بھی جگہ ہوگی وہ بیٹھے ہوگے. آج کتنا ذرا سا سردیاں آ رہی ہیں نا، ابھی کتنا ہوتا ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے وہ کمفرٹر سے صبح نکلو ٹھنڈے سے، پھر چھوڑ کر سارا کام چھوڑ کر اٹھ کر جانا پڑتا ہے. پھر اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے نا. اب ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ بھئی وہاں اتنے ریلیکسنگ مزے سے ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے، ورڈ میننگ یاد کر رہے ہوں گے کہ اوہو آج ہم کو سنانا ہے، پھر سے کیا یاد کرنا ہے، کون سی آیات ہوں گی، ٹیسٹ دینا ہے، ٹیسٹ کی تیاری کرنا ہے اور تفسیر کو پڑھنا ہے. نو، ایسا کچھ بھی وہاں نہیں ہونے والا. تو وہاں پہ مزے سے بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مزے ہی مزے کریں گے، اور کسی کو مانگنے کی بھی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور نہ ہی یہ کہنا پڑے گا ارے بھائی بیٹا ذرا لا کے دے دو. ایسا بھی نہیں کرنا پڑے گا. ہم کو اپنے بچوں کو بھی بولو تو انتظار کرنا پڑتا ہے، جب ان فرصت ہوتی ہے تو لا کے چیز ملتی ہے. وہاں کوئی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی. جو وہاں کے پھل ہوں گے وہ خود ہی جو ہے نزدیک آ جائیں گے. آپ کا دل چاہے گا اور آپ کے نزدیک وہ چیز جھک کے آ جائے گی. تو ہم کو کتنا مزیدار کمفرٹیبل سے نکل کر ہی کہیں جانا نہیں پڑے گا. اور کیا ہوتا ہے ہم کو اگر دنیا میں دل چاہ رہا ہے، اللہ فریج میں رکھا ہوا ہے، جا کے پھر اس کو دھو، کچن میں جاؤ دھو، چھری سے کاٹو، پھر اس کو بیٹھ کے کھاؤ. تو دنیا کے پھل جو فریج میں رکھے ہوتے ہیں بعض دفعہ دیکھیے خراب بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ فریش بھی نہیں ہوتے ہیں نا، لا کے رکھتے ہیں اور پھر امپورٹ ہو کے آتے ہیں. کتنے تو فروٹ امپورٹ ہو کے آتے ہیں. تو جنت کا حال یہاں ہوگا کہ وہاں پہ کچھ بھی کرنے کی نہیں ہوگی، ہر چیز فریش. آپ کو کتنا مزہ آتا ہے نا جو فریش ہاتھ سے توڑ کے جب آپ کھاتے ہیں، کتنے مزے کا لگتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے بڑے مزے سے اپنے ہی وہاں آپ کا بیٹھے بھی ہیں اور وہیں پر ہی آپ کا کھانا پینا بھی چل رہا ہے. تو یہاں تو دیکھیے ہمارے کیا ہوتا ہے، کمرے اندر ہوتے ہیں. اگر آپ کو باہر اپنے گارڈن میں جانا ہوتا ہے تو کمروں سے نکل کے جانا پڑتا ہے. وہاں پہ کچھ ایسا اللہ نے انتظام کیا ہوگا کہ دونوں چیزیں آپس میں مل رہی ہوں گی. جیسے یہاں کہ نا پس کیا ہے، بچھونے ہیں جن کے استر اطلس کے ہوں گے، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور باغات ہوں گے، دونوں باغوں کے قریب ہوں گے. یعنی کہ ایسے وہ تو بھائی دیکھیں میں آپ سے کہا نا کہ وہاں جا کر ہی دیکھیں گے کہ کیسے ہوگا انشاءاللہ. تو وہاں جو ہوں گے جیسے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ خود ہی جھک کے آ جائیں گے. تو وہاں باغ میں مزے سے بیٹھے ہوں گے، جیسے دل چاہے گا، الگ الگ مزیدار ہر چیز آ جائے گی. آپ کو اوپر اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. ایک جیسے ہوتا ہے نا ہم تکیے پہ سر نیچے رکھیں تو بھئی وہ پھل یوں ہے ذرا اوپر اچک کے کھائیں یا آپ توڑیں، نہیں، وہ خود آپ کے منہ کے قریب آ جائے گا اور آپ آرام سے اس کو جو ہے جس طریقے سے بھی اللہ نے رکھا ہوگا طریقہ وہاں پہ کھا لیں گے.
وہ خود آپ کے سامنے، تو تازہ پھل تیار مزیدار میٹھا، اور اس کے اندر بینج بھی نہیں ہوگی، جیسے بینجیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں اپنے کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو پرانا ہو جاتا ہے نا، ایک ہی طرح وہی اسٹائل. تو ہمیں اور زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور ڈفرینٹ درسوں میں جانا چاہیے. تو اس سے نا موٹیویشنز آتے ہیں، ان کا اسٹائل ایسا، ان کا تو بہت سارے، ہمارا ایمان ریفریش ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے بندو بتاؤ تم میری کیا کیا نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا تمہیں اتنا مزے کی چیزیں دیکھا، ہم تمہیں کتنا اچھا اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ دے گا. اب آیت نمبر 56، ان میں عورتیں ہیں نیچے نگاہیں والی، نہ قریب پہنچا ان کے ان سے پہلے کوئی آدمی اور نہ کوئی جن. اچھا، اب جو ہے عیش و عشرت کے ان باغات میں اور سامان، کتنا ہر طرح کا بیوٹی ہے، ہر طرح کا کھانا پینا ہے. ہم پہلے ہی پڑھ کے آئے ہیں کہ کتنا خوبصورت وہاں کا کٹلری ہوگا اور ہر چیز اتنا اچھا ہوگا. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا، شرمیلی حیا دار ان کی بیویاں ہوں گی، ایسی حسین خوبصورت. انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھرپور طریقے سے مزہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی پارٹنر جو ہوتا ہے بیوی ساتھ نہ ہو. انسان کتنا ہی ویکیشن پہ چلے جائے، اگر بیوی بچے ساتھ نہ ہو تو اس کو وہ مزہ نہیں آتا. تو اللہ نے وہاں پہ اس چیز کا انتظام کیا ہے. اور آپ دیکھیں تمام خوبیاں، تمام عورت کی جیسے بیوٹی کو شعر و شاعری میں کہتے ہیں آنکھیں خوبصورت، ناک یوں، ہونٹ یوں. تو اللہ نے تمام تر خوبیوں میں جو اس کی بیوٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں حیا کو کیا ہے. آپ دیکھیں ان میں عورتیں ہوں گی نیچے نگاہیں والی، یعنی کہ ایسی خوبصورت کہ ان کی نگاہوں کی نیچے رکھنے کا مطلب یہ کہ وہ حیا دار ہیں، وہ شرم و حیا والی ہوں گی اور ان کی نگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اور صرف اپنے میاں کی حد تک رہنے والی ہوگی. اگر کہ جو اپنی حیا کی جو لڑکی حفاظت کرتی ہے نا، تو وہ کیا ہے، وہ گھر ایک پیسفل ہوتا ہے. اس کا میاں پیسفلی جاب پہ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے چیٹ نہیں کرے گی. یہ بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے ایک مرد کے لیے کہ جب عورت کے اندر حیا ہوتی ہے. اگر عورت کے اندر کی حیا ہی نکل جائے تو کچھ نہیں کہا جاتا. تو یہاں پہ اسی چیز کو کہا جا رہا ہے کہ پرسکون گھر کی ایک بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی سب سے خوبصورت اور بڑی نعمتیں جو عورت ہوگی، کیونکہ جنت کی تمام چیزیں اس کے بغیر پھیکی ہیں. آپ کتنی چیزیں آپ جنت میں رکھ لیں، اگر عورت نہیں ہوگی تو جنت اس کے بغیر پھیکی ہے. جیسے دنیا میں مرد ہوتے، کتنا ڈرائینس ہوتی. یہ تمام رونقیں، یہ تمام بزنس کس سے ہے؟ عورت کے دم سے. عورت سجتی ہے، بنتی ہے، سنورتی ہے، اس کے لیے کتنے آئٹمز ہوتے ہیں کپڑوں کے، جیولری، پرسز، میک اپ. مردوں کا کیا، وہی 2 شرٹ، وہی 2 پینٹ اور گھما کے، اور وہی جوتے، ان کا سیکشن دیکھا کریں اور عورتوں کے سیکشنز دیکھا کریں. تو یہ تمام دنیا کی بیوٹی عورت ہے، اس کے دم سے بیوٹی ہے، دنیا کی ہلچل ہے. تو اسی طرح جو جنت کی خوبصورتی ہے، جنت کی جو بیوٹی ہے، وہ ہوں گی جنت کی عورتیں. ہم آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر جو ایکسٹرا جیسے سرونٹس ہوتے ہیں، ہم نے گھر میں بھی سرونٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں کی جو سرونٹس ہوں گی وہ حوریں ہوں گی، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی. ہم تو ہوں گے ہی حسین ترین. یہ اللہ جانتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایسی مخلوق ہوں گی کہ ان کو اس سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا. تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب تم بتاؤ کہ تم کون سی نعمتوں کو تم اللہ کے جھٹلاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت سے، دیکھیں اگر ہم چھوٹا سا اپنے لیے سبق لینا چاہیں تو ہم اپنے اندر حیا، عورت کے اندر جو حیا کا چیز ہے نا، وہ اس کا زیور ہے، اس کی جیولری ہے. سب سے بیوٹی چیز عورت کی جو ہے وہ اس کی حیا ہوتی ہے. اگر اس کی حیا نہیں ہے تو عورت نہیں ہے، پھر وہ ایک عجیب سی چیز بن جاتی ہے. جیسے آج کی عورت سیل ہو گئی. آپ دیکھیں ہر پوسٹر پہ اس کا ایک کوئی نہ کوئی بورڈ پہ وہ پوسٹر بنی کھڑی رہتی ہے، اس کو کپڑوں اس کے نکل چکے ہیں. تو اس کی جو بیوٹی ہے نا، حیا، وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. تو یہاں پہ اس کی، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے حیا پیدا کرو. میں خود اپنے پاکستان میں دیکھتی تھی ہم عورتیں کس طرح درزی کے پاس چلی جاتی تھیں. اس کو درزیوں کو شرم آتی تھی کہ جو ہے
اس کو شرم آتی تھی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ان کا ناپ لیں. وہ درزیوں سے ناپ لے رہی ہیں اور جو ہے قہقہا لگا رہی ہیں اور اپنے جو ہے اپنے جا کے چوڑی پہنتی. وہاں چوڑی پہننے کا بھی آپ لوگ یہاں نہیں جانتے لیکن پاکستان میں بھی ہوتا ہے, وہ خود چوڑیاں پہنواتے ہیں, وہ ٹچ کر رہے ہیں, نامحرم لوگ لڑکیوں کے ہاتھوں کو ٹچ کر رہے ہیں. تو ہنس رہی ہیں, قہقہا لگا رہی ہیں, لڑکوں کو اپنی طرف امپریس کر رہی ہیں زور سے باتیں کر کے. اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حیا دار عورت کی سب نشانیاں نہیں ہوتی, وہ اپنی ہر چیز کو بہت اچھے سے رکھتی ہے. تو حیا کے ساتھ کانفیڈنس بھی عورت پیدا کرے. یہ نہیں کہ حیا دار ہے تو وہ کسی کونے میں, نہیں, حیا دار عورت کانفیڈنس بھی رکھتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو شروع سے اپنی بچیوں کے اندر حیا پیدا کریں. یہ آل آف اے سڈن تو دیکھیے قرآن پڑھ کے انسان ایبزارو کر کے پیدا کرتا ہے, لیکن اگر گھر سے ہی ماحول مل جائے نا حیا کا تو بچیوں کو بہت ہیلپ ہوتی ہے. شروع سے ان کے اندر کانسیپٹ ڈالیں, ان کے جو ہے کپڑوں کو شروع سے چیک کریں. بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, اب بچوں تم لوگ ہاف سلیوز یا سیو لیس نہیں پہن سکتے, طریقے سے تھوڑا آپ کو لانگ سلیوز پہننا ہے, آپ لوگوں کو دوپٹہ پہننا ہے. اب آپ لوگ بڑے ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو دوپٹہ پہننا ہے, آپ کا سینہ ڈھانپنا ہے. تو یہ بچوں کو کانسیپٹ بچپن سے دیتے رہیں گے نا, خود ماں کر رہی ہوتی ہے, بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو زبردستی نہیں کرنا پڑتا, وہ خود بچے اس چیز کو مینٹلی, لڑکیاں تیار ہوتی ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب ہم نے طریقے سے کپڑے پہننے ہیں. پھر آپ ان کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی دیکھیں, بیٹا ایسے نہیں بیٹھتے, ایسے بیٹھتے ہیں, ایسے ٹانگوں کو سمیٹ کے, اپنے تھائز کو چھپا کے, کہ ہر چیز ہمارا سطر ہے. تو ہر چیز بچیوں کو بچپن سے ٹرین کریں, ان کے پہ نگاہ رکھیں کہ وہ کس طرح کا نگاہ رکھتی ہیں, کس طرح لڑکوں کے اس میں جاتی ہیں تو کیسے رہتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں نا حیا کے اندر آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم دنیا میں اب عمل کرو. پھر اللہ تعالیٰ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تو اب یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مردوں کے اسپیشلی تم دنیا میں عمل کرو, محنت کرو, تبھی تمہیں اتنی خوبصورت حیا دار عورتیں ملیں گی, ایسی نعمت ملے گی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو وہاں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہم لوگ اتنے اچھے وہاں پہنچیں گے تو ایسا پرفیکٹ اللہ تعالیٰ ہم کو بنا کے رکھیں گے وہاں پہ. اب آیت نمبر 58 اور 59, وہ کیسی ہیں جس کے لال اور مونگ ہوں گے, یعنی کہ یاقوت اور مونگے کی طرح ہوں گی, پھر کیا کیا نعمتوں کو تم اللہ کے جھٹلاؤ گے. اب ان کی بیوٹی بیان ہو رہی ہے, وہ جو وہاں کی عورتیں جو ہوں گی, وہاں کی جو حوریں ہوں گی, ان کی بیوٹی بتائی جا رہی ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح خوبصورت ہوں گی. جنت کی عورتوں کی قدر و قیمت بتائی جا رہی ہے. یاقوت کیا ہوتا ہے, میرے خیال سے ریڈ روبی جو پتھر ہوتا ہے نا, ریڈ کلر کا ہوتا ہے, وہ اس کے ایسا لش, ایسا بلش کر رہی, جیسے آج تو ہم لوگ کو بلش کرنا پڑتا ہے نا چکس کے اوپر, وہ ایسی بلش, ایسی خوبصورت ان کی اسکن ہوگی جیسے لال لال سے, اللہ جانتا ہے بھائی, وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا. اور موتی جیسی خوبصورت, پتہ نہیں اللہ جو کہہ رہے نا مرجان موتی, ایسی خوبصورت طریقے سے ہوں گی, اتنی پیاری ہوں گی. جنت کی عورتوں کی قدر و قیمت کی اتنی خوبصورت ہوں گی. دنیا میں بھی ہم جو دیکھیے خوبصورت اور جو چیز ہوتی ہے, ڈائمنڈ ہے یا کوئی رنگ ہے, ایک ڈبے میں ڈال کے آپ کو دیتے ہیں, لاکر میں رکھتے ہیں, ہے نا. تو اسی طرح قیمتی چیز, عورت کی جو قیمتی چیز ہے وہ حیا ہے. حیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو چھپا کے ڈھانک کے رکھو. یہ عورت چھپی ہوئی چیز, عورت کا مینس کیا ہوتا ہے, چھپی ہوئی چیز, اورا بولتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کو چھپا کے رکھنے والی چیز ہے. یہ عام بازار میں پھرنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس کو تو بڑا اللہ نے, مسلمان عورت کو تو ہے ہی حسین عورت, تبھی تو اللہ نے اس کو اتنا چھپا کے ڈھانپ کے رکھا ہے کہ گندے مردوں کی نظر بھی نہ پڑے. اتنا اللہ نے پروٹیکشن مسلمان عورت کو دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے. تم لوگ یہاں محنت کر رہے ہو, کوششیں کر رہے ہو, تو دیکھو تمہیں کیسی کیسی چیزیں ملیں گی وہاں پہ انشاءاللہ. اب آیت نمبر 60, پھر کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی کے سوا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ لو, جو نیکی جیسا کرے گا اس کو پھل بھی ویسا ملے گا. تو اب یہاں اہل قریش سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں جو حیران کیوں ہو رہے ہو, تم اتنے تعجب کیوں ہو رہے ہو اہل قریش, کیا اللہ یہ تمام نعمتیں اپنے نیک بندوں کو نہیں دیتا؟ جب اتنی اتنی اچھی اچھی باتیں آ رہی تو ان کے منہ کھلے رہتے ہوں گے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیوں ایسے
ایسے حیران و تعجب میں کہہ رہا ہوں، اللہ یہ تمام نعمتیں اپنے نیک بندوں کو دینے والا ہے، آخر پھر نیکی کی ہے، انہوں نے تقویٰ کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کے بدلے اور کوئی انعام ہو سکتا ہے میرے بندوں کا جو انہوں نے دنیا میں اتنا ڈیزرو کرتے ہیں وہ، کہ جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو ان کو اچھا ہی بدلہ ملے گا۔ یہ فضل ہے اللہ کا، یہ کرام ہے اللہ کا، یہ فضل و کرام کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اب اللہ تعالیٰ پوچھنا اور کیا بدلہ ہے نیکی کا مگر نیکی کے سوا کیا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ اگر ایسا دن نہیں آئے گا، نیکی کرنے والوں کو نیکی کا اجر اس دن نہیں ہوگا، تو کیا مطلب ہے کہ برائی اور نیکی سب ایک جیسا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، نیکی اور برائی برابر اس کے سامنے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہتے ہیں کہ تم آج کرو، تمہیں نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اب آیت نمبر 61 ہے، پھر کیا کیا نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ تو یہ حقیقت ثابت ہو گئی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے ایکول نہیں ہو سکتے۔ جو محنت کر رہا ہے اس کو ضرور اللہ تعالیٰ دے گا، اور لہٰذا ان کو بھرپور اللہ تعالیٰ صلہ دے گا، اور تم کن نعمتوں کے اللہ کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں، اب ہم یہ 60 اور 61 آیت پر اگر تھوڑا سا غور کریں کہ نیکی کرنے کے لیے نا ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صبر کے ساتھ کوئی میرے ساتھ کچھ کرے، کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے، ہمیں اپنا رویہ اچھا رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جب ہمارا انٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ ہم سے ایٹیٹیوڈ دکھا بھی رہے ہیں تو ہم اپنے طور پہ اچھے سے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت دیکھیے، اس وقتی دنیا کے لیے صرف تم نے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تھوڑا سا اپنے غصے کو، ٹیمپر کو روک لو، اپنے جیسی عبادات کا دل نہیں چاہتا ہے نا، تو اگر تم اپنے اندر کی چیزوں کو کنٹرول کر لو تو تھوڑا سا وقت ہے یہ، اگر تم ان چیزوں پہ اچھے کر لو تو پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا آرام ملے گا، اور کتنا اچھا بدلہ ہے جو نیکی جو تم کر کے آؤ گے، پھر اللہ اس کو ملٹی پلائی کر کے تم کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار جو ہے یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 62۔ اچھا، اب یہاں سے اس جنت کا دوسری ٹائپ کے جنت کا شروع ہو رہا ہے، کہ جس کو لوگ کہتے ہیں یہ ایپیٹائزر کے طور پہ انٹرنس پہ دیا جائے گا، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ جو میں نے کہا نا سورہ واقعہ میں جو اب ہم پڑھیں گے، جو ریگولر والے جنتی ہیں نا، ان کے لیے یہ ہوگا، اور جو ہم نے پہلے پڑھ کے آئے تھے وہ آنرز والوں کا ہے۔ واللہ عالم، وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ یہ دونوں رائے تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اللہ تعالیٰ 62 میں فرما رہے ہیں، اور ان دو کے سوا 2 باغ ہیں، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اب ان 2 جنتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مزید تمہیں 2 جنتیں ملیں گی جو پچھلی جنتوں سے مختلف ہوں گی، اور ان کا مختلف چیزیں ہوں گی۔ اب یہ سوال ہے کہ ان دونوں قسم کی جنتوں میں کون حقدار ہے نا؟ قسم الگ الگ اس کا جواب جیسے اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سورت میں پڑھ لیں گے۔ تو اب آگے بتائے تم کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو پھر یہ جو باغ ہوں گے، یہ داہنے ہاتھ والے جیسے نا ریگولر جنتی والے ہوں گے، تو جس طرح کے گروہ کی چینجز ہے، اسی طرح ان کے بھی جو باغ ہیں وہ ہوں گے، ہریالی ہوگی، مگر جس طرح کے وہ پہلے والے ہم نے پڑھا تھا نا، ڈیپ سایہ، ڈیپ شیڈ، ڈیپ بہت بڑے بڑے بہترین، ان کے مقابلے میں ان کے جو باغ ہوں گے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ اسٹائل کے ہوں گے۔ تو دوزخیوں کے پر بات مطلب اب بتا رہے ہیں 2 جنتوں پہ بات ختم نہیں ہوگی، تمہیں اچھی سی چیزیں دلائی جائیں گی، تم کن کن نعمتوں کو اللہ کے جھٹلاؤ گے۔ تو محنت کرو، آگے بڑھو، کہہ رہے کیوں محنت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو یہ تمہیں تمام چیزیں ملیں گی۔ اب یہ بتا رہے ہیں آگے والی آیت میں، پھر کیا کیا نعمتوں کے اپنے رب کی جو اچھا یہ ہوگی نا، گہرے سبز جیسے سائے، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ باغوں کی یہ صفت ہے کہ وہ ایسے ہوں گے۔ اب آیت نمبر 66، ان دونوں میں چشمے ابلتے ہوں گے، پھر کیا کیا نعمتوں کو تم اپنے جھٹلاؤ گے؟ اچھا، اب جو ہے ان کے باغ میں جو ہیں وہ میں نے کہا نا کہ بہت ڈارک گرین شیڈ ہوگا، مگر وہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ڈفرینس ہے۔ پھر خوبصورت باغوں میں رنگ شیڈز کے علاوہ پانی کے چشمے بھی ہوں گے، جیسے ہم اس میں بھی پڑھ کے آئے تھے۔ تو
پانی جو ہے نا ابلتا ہوا ہوگا، یعنی کہ جو چشمے ہوتے ہیں وہ تھوڑا چھوٹا سا کر کے تھوڑا دور تک جاتے ہیں، بہت دور تک نہیں جاتے. تو ان کے اندر یہ ہے، اس میں ہم نے پڑھا تھا ڈیفرنٹ چیز، اس میں آپ نے دیکھا نا ان دونوں میں چشمے ہیں ابلتے ہوئے. تو اگر ہم دیکھیں کہ اب کیا ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جنت ہے خوب ساری پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پہ پانی بھی ہے خوبصورت ترین. تو اب آپ دیکھیں، اب ہم کو کیا ہے کہ اپنے اپنے پودے لگانے، جتنا گرین جنت چاہیے اتنا آپ کو کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے چھوٹا سا بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے، سبحان اللہ والحمد للہ. چھوٹا سا یہ جملہ بھی پڑھتے رہیے یا پورا آپ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. تو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے جو جنت میں پودے لگتے چلے جائیں گے. جیسے ہم نرسری جا کر پودے خریدتے جاتے ہیں نا، کہ ہم جاتے ہیں، ہم نے گھر موو کیا ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی پلانٹ لا کے رکھتے ہیں، اچھا خوبصورت لگتا ہے. تو ہماری جنت کی جو نرسری ہے وہ کیا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، آپ کے وہاں پہ باغ لگتے رہیں گے. تو کتنا بیوٹیفل ہماری جنت ہو جائے گی. پھر بچوں کے اندر بھی آپ شوق پیدا کیجئے اور پوچھتے رہیے کہ بیٹا آج آپ نے کتنے باغ لگائے. جیسے گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو بچوں سے کوسچنس کیا کیجئے کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ کس نے اپنی جنت میں کیا کیا ڈیکوریشن کر لی. کیونکہ ڈیکوریشن تو آپ کو مجھے کرنی ہے، اگر اللہ وہاں پہ دے رہا ہے ایک آپ کو گھر مل جائے گا. اب ڈیکوریشن تو آپ کے اعمال ہیں. تو بچوں سے بھی پوچھتے رہے کہ آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کتنا آپ نے آج نے کتنی دفعہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، کس نے کتنی نیکیاں کی. تو ان کے اندر بھی نا موٹیویشن پیدا ہوگا. ان کے اندر بھی پھر کیا ہوگا، جب آپ نماز پڑھنے بچوں کو بلاتے ہیں نا، تو دیکھیں بچے آتے نہیں ہیں، تو ان کو یہ تمام باتیں موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو سورہ رحمان کی یہ نعمتیں بتائیے. دیکھیں ان کو ان کے انداز میں بتائیے. اب بچے کیا جانے وہ کیا ہوگا، ان کو تو نہیں سمجھ آتی، تو ان کو ان کی لینگویج میں کنورٹ کر کے بتائیے کہ تمہارے لیے وہاں پہ اتنا بیوٹیفل پارک ہوگا، تھیم پارک ہوگا تمہارا خوبصورت، وہاں تمہارے لیے اتنے آئس کریم کے فلیورز ہوں گے، وہاں خوب ساری کینڈیاں ہوں گی. تو ان کو ان کے وے میں ان کو موٹیویٹ کیجئے. پھر کہ اچھا بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ سب کیسے ملتا ہے، تو نماز پڑھنے سے ملتا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے آگے جھکیں گے، تو وہی اس کے پاس سارا کنٹرول ہے. اگر آپ اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تمام بلیسنگز دے گا. تو اللہ تعالیٰ کا محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار یہ ہمارے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ ان کے اندر یہ جب ان کی جنت کی ان کو باتیں بتائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو موٹیویٹ کر کے رکھیں اور اللہ کی محبت ان کے اندر ڈالنے کی کوشش کیجئے. آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی کون سی تم اپنی 60 سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. 68 ہے، ان میں میوے ہیں، کھجور ہیں اور انار. آپ نے دیکھا نام آئے ہیں کھجور اور انار، ٹھیک ہے. اور ہم نے وہ پچھلے والی جنت میں کیا پڑھا تھا، ڈفرینٹ کوالٹیز. 2 باغ ہیں تو ہر باغ کے الگ ورائٹیز ہوں گے، ان کے نام نہیں بتائے تھے، ڈفرینٹ ورائٹیز ہوں گے. اور یہاں سلیکٹڈ باتیں ہو رہی ہیں، اور بھی ہوں گے یقیناً، لیکن اللہ نے کیونکہ عرب کے لوگ یہ 2 چیزوں سے بہت زیادہ فیملیئر تھے، کھجور تو ان کی جگہ تھی وہیں پہ، تو ان کو انہی وے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار بھی، اور بھی ورائٹیز ہیں، مگر جن کو تمہارے دل پسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی. اب جیسے کھجوریں ہیں اس میں بینج ہوتی ہے، انار ہے تو کتنا ٹائٹ پیک ہوتا ہے، تو وہاں پہ دوسرے وے میں ہوگا جس میں بینجیں نہیں ہوں گی، ایزی وے ہوگا کھانے کے لیے. تو اب ان کو یہاں یہ بتا رہا ہے تم بہت مزے سے تم کو وہاں چیزیں ملیں گی. اور ان کو عرب کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے باغات الگ الگ، ان کے پاس تو باغات ہوتے ہی تھے، آپ کو پتہ ہے وہ لوگ تو ان کی کھیتی باڑی یا پھر ان چیزوں پہ ان کا وہ تھا، تو ان کو ان کے وے میں بتایا جا رہا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے پھر کیا کیا تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے مومنو یا اے کافرو، بتاؤ تم کیا کیا کر سکتے ہو. پھر ہے آیت نمبر 70، ان سب باغوں میں اچھی خوبصورت عورتیں ہوں گی، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طریقے سے ان نعمتوں میں عورتوں کا ذکر ضرور آتا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا عورت کے بغیر جنت بالکل پھیکی پھیکی ہے. تو وہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے انگلی رکھ کے بتایا ہے نا، ان میں عورتوں کا بھی بہت پیارا ذکر آیا ہے. کیونکہ دیکھیے عورت کی جو ڈیزائرز ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس کو اپنے
بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، گھر سے، جیولری سے، گھر کو سنوارنے سے، اس کو مردوں کی نہیں بھی ہے تو اس کی زندگی گزر جاتی ہے، مگر مرد کے لیے عورت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی کا تصور آدھا سا ہو جاتا ہے۔ عورت کی زندگی بہت ساری اس کے پاس چیزیں، وہ زندگی بہت آرام سے گزارتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ خاص کر کے جو ایک مین چیز ہے عورت، اس کو بار بار اللہ نے کہا ہے کہ وہاں ایسی خوبصورت ہوں گی وہاں کیا کہا تھا، یاقوت اور مرجان جیسی ان کی کوالٹی بتائی گئی تھی۔ یہاں کی جنت کی کوالٹی عورت کی کیا ہے، وہ نیک، حسین، ایک تو بیوٹیفل بھی ہوئے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، وہ خوبصورت بھی ہوگی، اور اندر کی بھی بیوٹی ہوگی، باہر کی بھی بیوٹی ہوگی، اور وہ ٹیلنٹڈ بھی بہت ہوگی، اچھی بچیاں ہوں گی، اچھی وومنز ہوں گی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے دیکھو کیا کیا نعمتیں ہیں، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم انکار کرو گے۔ اچھا، اب ہے آگے والی آیت ہے، پھر وہی عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اچھے اخلاق اور صورت کے ساتھ ساتھ ان کا کیا ہوگا کہ خوش و چشم خیموں میں رکی رہنے والی، پس کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، نہیں چھوا ہوگا اسے کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے اس سے پہلے، پس کیا کیا نعمتیں تم اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ تو اب یہاں وہی عورتوں کی ہی خوبصورتی بتائی جا رہی ہے کہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار والی وومنز ہوں گی وہاں پہ۔ اور دیکھیں انسان جب اگر جیسے جنت میں جاتے ہیں، کوئی بھی ہم جگہ جاتے ہیں جہاں اگر خاموشی ہو، تنہائی ہو، تو دل گھبرانے لگتا ہے، گھر بھی آپ کا کتنا اچھا ہو، رات کا ٹائم ہو، انسان کتنے دن اکیلا رہ لے گا، تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے، تنہائی انسان کو پسند نہیں آتی۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمہاری تنہائی کے لیے بہت اچھا انتظام کر کے رکھا ہے، تمہارا ساتھی بنا کے رکھا ہے۔ دنیا میں تو دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہیں، کسی کے میاں چلے جاتے ہیں، یا کسی کی بہت سارے لوگ آپ کو ہیں جو نہیں کی شادی، مگر جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت کو سب کو کپلز ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کے اندر بھی حسن ہوگا، باہر بھی حسن ہوگا۔ آج تو آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، خوبصورت پریٹی لڑکیاں ہوتی ہیں، بہت بیوٹیفل ہوتی ہیں، مگر آپ ان کے قریب جب جاتے ہیں، آپ ان سے جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ کا بڑا دل دکھتا ہے، آپ کی ان کی پرسنالٹی بہت کرش ہوئی ہوتی ہے، وہ اندر سے گندے دل کی مالک ہوتی ہے، گندے ذہن کی مالک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خاص چیزیں بتا رہے ہیں کہ جتنی وہ خوبصورت اوپر سے ہوں گی اتنی ہی حسین وہ اندر سے بھی ہوں گی۔ تو یہ کن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم کن نعمتوں کو تم اللہ کی جھٹلاؤ گے، اور ان کی یہ جو بیوٹی ہے، خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی، خوش چشم یعنی کہ خوبصورت آنکھوں والیاں، اور اپنے خیموں میں رکنے والیاں، خوبصورت حسین، کیونکہ آنکھ جو ہے آپ کے چہرے کا بہت پرومیننٹ چیز ہوتی ہے، اس سے آپ کے چہرے پہ بیوٹی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آنکھیں کیسی چیز دی نا، اسی میں آنسو بھی آتے ہیں، خوشی کے جذبات بھی پتہ چلتے ہیں، آنکھوں سے انسان کا بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو آنکھیں بڑی مین چیز ہیں، تو اسی کی خوبصورتی کھینچی گئی ہے کہ اتنے خوبصورت آنکھیں والیاں ہوں گی، اور ان کا پسندیدہ بہترین اور جو ہے وہ جنت کے خیموں میں رکی رہنے والی ہے۔ اور یہ عرب کا کلچر تھوڑا کھینچا جا رہا ہے کہ وہاں کا اسٹائل تھا کہ وہ خیموں میں اپنے کتنے بھی عالی شان ان کے بڑے وہاں پہ نا خیمے ٹینٹ ٹائپ کے وہ لوگ لگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے وہ کوئی کیسل ہے، اتنا وہاں کا کچھ اسٹائل ہے۔ تو ان کو اسی طرح کی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہنے والی ہیں، یعنی کہ اپنے میاں سے صرف انٹرسٹ رکھنے والیاں جو بچیاں ہوتی ہیں، وومنز ہوتی ہیں، ایسی شرمیلی، خوبصورت، نازک، حسین وہاں پہ عورتیں ہوں گی جو اتنے اچھے، جس کو نہ جنوں نے چھوا ہوگا، نہ ہی کسی نے عورت کو، کسی مرد نے چھوا ہوگا۔ اور تو ہم جو ہے نا عورتوں کی کوئی ہم اس کا خوبصورتی کا ہم لا ہی نہیں سکتے کہ جو حوریں ہوں گی وہ تو ہوں گی، مگر جو ہم ہوں گے انشاءاللہ، جو ہم لوگ کو جائیں گے جنت میں، تو ہماری خوبصورتی کو تو کوئی حور بیٹ نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محنت کر کے گئے ہیں، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے قرآن، روزہ، اچھا اخلاق کیا ہے، تو ہماری جو بیوٹی ہوگی وہ اور طرح کی ہوگی، تمام حوروں کی سردار بیوٹی ہوگی، ہماری بیوٹی کے تو یہ ذکر ہی نہیں کہ وہ کیا بیوٹی ہوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ جو اپنی محنت سے کر کے وہ آئے ہوں گے ان کی تو بات ہی کیا ہوگی۔ تو ایسا ہوگا کہ ان کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا، نہ کسی آدمی نے، اور تم
کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور پھر آگے ہے 76 میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز کے اور قیمتی بچھونے ہوں گے. اچھا وہاں کا بھی نقشہ آپ یاد کر لیجئے. میں نے آپ سے کہا تھا نا جو کمفرٹر کی نیچے والی چیز ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی, اور اوپر کیا تو ذکر ہی اللہ نے کیا, اور وہاں تو گارڈن بھی ہوگا ساتھ ساتھ بہترین. اب یہاں کی جنت کا دیکھیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ آپ کو نظر آئے گا. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ تکیہ لگائے اپنے بیٹھے ہوں گے سبزے کے اور قیمتی بچھونے نفیس کے, یعنی کہ وہی بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, اور ان کا جو بہترین کارپیٹڈ ہوگا, جیسے ایران کے کارپیٹ کتنے مشہور ہیں, تو یہ وہاں کا بہترین کارپیٹ ہوگا, خوبصورت قالین وہاں پہ بچھے ہوئے ہوں گے, اور حسین آرام سے گدے لگائے ہوئے, اور ریلیکسنگ ہوگا. کیوں ریلیکسنگ ہوگا؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں محنت کر رہے ہیں, یہ جگہ محنت کرنے کی ہے, وہاں ریلیکس کرنے کا. ہم دنیا میں کام کے لیے بھیجے گئے ہیں, ریلیکس کرنے نہیں بھیجے گئے. ہمیں ہر دم اپنی جنت کی تیاری کرنی ہے کہ ہمیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے, اور ہمیں تیاری کرنا ہے. تو جب ہم یہاں اچھے سے محنت کر کے تھک کے جائیں گے تو وہاں ریلیکس ہو کے بیٹھیں گے, کوئی نہ کام ہوگا نہ کاج ہوگا. آپ دیکھیں جس دن ڈے بہت بیزی گزرتا ہے اس دن کتنا تھک کے آپ آرام سے سو جاتے ہیں نا. لیکن اسی طرح ہم جب دنیا میں کام کریں گے نا تو ٹائرڈ ہو کے خبر میں جا کے بس تھینکس بس ختم ڈن کر کے آرام سے خبر میں سوئیں گے. اگر ہم نے یہاں پہ غفلت کر دی تو پھر خبر کی زندگی آگے کی زندگیوں میں پھر اچھے ہم سوچ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بس تم کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اس کی رحمت, اس کا آرام, اس کا سکون. دیکھو تو سی اللہ تعالیٰ نے کیسی قیمتی چیزیں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں, تم اللہ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکو گے. اب آیت نمبر 78 یہ لاسٹ ہے. برکت والا نام ہے تیرے رب کا جو بڑائی والا ہے بزرگی والا ہے. اب یہ تمام نعمتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ ریپ اپ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا, جس طرح اوپر جزا و سزا کی جو ہم نے لاسٹ ٹائم کے ویک میں پڑھی تھی نا, کہ تمام اللہ نے تمام دلائل دیے تھے, مطلب چاند کو دیکھو, سورج کو دیکھو, ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ نے کیا کہا تھا, باقی رہے گی اللہ کی ذات. یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی, کون رہے گا؟ اللہ باقی رہے گا, ہر چیز ختم ہو جائے گی. آیت نمبر 27 میں ہم نے پڑھا تھا. تو اس کی بزرگی, اس کی جو عظمت ہے وہ باقی رہے گی. اسی طرح اب یہ تمام جنت کی نعمتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے. یہ سب جو ہے اللہ کے نام کی برکت سے ہیں, یعنی کہ دنیا میں بھی جو تم دیکھ رہے ہو, جو آخرت میں تمہیں ملے گا, یہ تبارک با برکت ہے اللہ. اور جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے, سمجھ لیجئے. تو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اسی ایک اللہ کی شان اور رحمانی کا ظہور ہے. یہ کیا ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ بتاؤ, تم کر سکتے ہو اللہ کا انکار؟ اس کے رحمان ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ کیا تم میں یقین نہیں ہے کہ تمہارا جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے کیا کیا تمہیں دے رکھا ہے اس نے؟ اے جن اور انسان, اگر تم ایسا تم کیوں نہیں سوچتے, اے انسان اور جن, تمہیں کیوں خیال نہیں آتا کہ تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے, تمہاری دنیا کو سجا دیا, تم ایک دنیا کو دیکھتے ہو, تمہیں خود احساس ہوتا ہے کہ جنت جیسی خوبصورت, تم اپنے زبانوں سے کہتے ہو کہ کتنی خوبصورت جنت کی طرح لگ رہی ہے. تو تمہارے لیے تو آخرت میں مرنے کے بعد اس سے زیادہ حسین کیا ہے اس رحمان نے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں قرآن سکھایا ہے. تو جو اللہ کی بات مانے, اس کا کلام پڑھے, اس پہ عمل کرے, یہ تمام نعمتیں اس کو ملیں گی. اور اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے نا. یہ سب کچھ اگر ہے تو سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا. اگر ہمیں پتہ چل جائے فار ایگزامپل کہ ہمارے امی ابا نے جو ہے نا فلاں جگہ ہمارے لیے گھر خرید کے رکھا ہے, جیسے ہمیں پتہ چلا وہ ہمارے امی ابا نے کہیں زمین ہمارے لیے خرید کے رکھی ہے یا گھر, تو آپ کا کیا دل چاہے گا جائیں جلدی سے سائن اپ کریں اور اپنا گھر اپنے نام کرا لیں, ایسی ہوگا نا. تو پھر جنت میں ہمارے جو امی ابا آدم علیہ السلام حوا, وہ جنت میں ہمارے لیے گھر ہیں, سب کے گھر ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے گھر ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے آگے بڑھ کر بہت محنت کرنی چاہیے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اتنی پیاری جنت میں جو ہے نا جانے والا بنائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت تو دل چاہتا ہے، ہر ایک کا دل چاہتا ہے. یقین کریں میں ابھی یوٹیوب پہ ایک دیکھ رہی تھی، ملیشیا میں کوئی بدھسٹ لوگوں کا جو ہے جنت انہوں نے بنا کے رکھی، وہ قبرستان تھا. تو اس میں کیا تھا، جو جتنا پیسہ دے گا اس کی ہائی فائی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا جنت الفردوس، وہ ان کی جنت ہے. جو بیچارہ تھوڑا کم پیسہ دے گا تو اس کو ریگولر جنت ہے. مجھے اتنا دکھ ہوا، میں نے کہا دیکھو ہر ایک کو جنت میں جانے کی شوق ہے، ہر ایک کا شوق ہے کہ وہ جنت میں جائے، لیکن افسوس کہ یہ اپنے طور پہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا اب ہم اس جنت میں جا رہے ہیں، مگر حقیقت ان کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا موت کے وقت، ان کو کتنا بڑا ان کو دھوکہ ان کے نظروں کے سامنے سے شیطان نے جو ساری زندگی دھوکے میں رکھا، اس دھوکے سے نکل نہیں سکے، وہ کتنا افسوس آئے گا. تو دیکھیے آج آپ کے پاس میری زندگی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اے انسان ہم نے تمہیں بنایا، تمہیں قرآن دیا ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا ہے امت رسول اللہ کی امت سے. تو ہم قرآن پڑھیں، اپنے ایمان ہمارا اس سے آئے گا، قرآن پڑھنے سے ہی ہمارے دل میں ایمان آئے گا، پھر جب تقویٰ آئے گا پھر ہم عمل کر سکتے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہوگی. ڈرنے سے دور بھاگنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا. یہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے ہم قرآن نہ پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں گے نہ ہدایت ملے گی. تو قرآن کو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی جو ہماری ہے نا دل چاہ رہا ہے اللہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو، تو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور خود میں آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک بولوں گی کہ دیکھیں آپ لوگ خود اپنی ایک لسٹ بنائیں. اگر لسٹ نہیں بناتے تو کم سے کم اپنے مائنڈ میں تو سوچ سکتے ہیں نا، تمام ان بلیسنگز کو لکھیے جو آپ کو بغیر مانگے مل گئی، بغیر آپ نے کچھ اللہ سے مانگا ہی نہیں اور اللہ نے آپ کو دے دیا. ذرا پھر اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں اپنے اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کر سکتی ہوں؟ خود اپنے سے پوچھئے. پھر آپ اپنے رحمان اللہ، بہت محبت کرنے والے اللہ، وہ اللہ جس نے ہمیں بن مانگے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. ہماری چوائس تو نہیں تھی کہ ہم سے اللہ نے پوچھا تھا تمہیں کہاں پیدا، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. پھر ماشاءاللہ اتنے اچھے ماں باپ دیے کہ انہوں نے ہمیں شعور دیا کہ ایک اللہ ہوتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، یہ حرام کاموں میں نہیں جانا. اس نے ہمیں کتنا پروٹیکشن پہلے سے ہی دے دیا. پھر بن مانگے اچھی صحت دے دی، کھانے پینے کو دے دیا. تو کس نعمتوں کو اے انسان تم جھٹلاؤ گے اللہ کی؟ ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو اللہ سے، جھک جاؤ اللہ کے آگے. اور دیکھو میں نے تمہارے لیے مرنے کے بعد کیا مزے کی چیزیں، نعمتیں ایسی تیار کر کے رکھی ہیں، تمہارا انتظار کر رہی ہیں انسان. بس موت ہی کا تو ایک پردہ ہے، یہ موت آئے گی، یہ پردہ ختم، ڈیٹس اٹ، ایک سانس رکنے کی دیر ہے. پھر دیکھو میں نے تمہارے لیے آج تکلیف ہوتی ہے نا، تمہاری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تمہیں کوئی بیماریاں آ جاتی ہیں، تمہارے پر آزمائشیں آ جاتی ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے میرے بندے، لیکن فکر نہیں کرو. دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا بنا کے نہیں رکھا ہے. بس یہ تھوڑی سی دنیا ہے، چند سالوں کی بات ہے، محنت کر لو، کوشش کر لو، پھر دیکھو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں بنا کے رکھی ہیں. اپنے رحمان کے بندے بن جاؤ. صدق اللہ.